السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بھی ایک قادیانی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوں۔ بیان کا عنوان ہے کانا جدال کب آئے گا، کانے جدالی کی نشانی۔ پیارے دوستو، بیان کو پورا سنیے گا۔ چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے۔ اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں۔ قربان جاؤں مالک کائنات کے کلام پر، اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر، اس کے کا۔ اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں۔ ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو۔ پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہیں۔ اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا۔ قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے دیو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے۔ وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا؟ بس مثالہ سویں دن میاں قرآن کریم دا ورکا اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا۔ پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دن۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے۔ او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ بے شک ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔
میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے اسی جی آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنا کا، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیعہ کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے لا الہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا
8वां रुकू है, सूरह मुमतहिना की आखिरी आयत है। फरमाया वला यशरिकना, दूसरी शर्त ये लेना, इन औरतों से ये लो कि ये चोरी ना करें, ये चोरी नहीं करेंगी, पहली ये शर्त लो। देखा कुरान करीम का अंदाज, कुरान ने इस बात को मना कर दिया कि इधर मुरीद बनो और उधर चले जाओ, साल में पीर आएगा, नजराने देते रहना, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजे रखो या ना रखो, ज़कात दो या ना दो, कुरान की तिलावत करो या ना करो, बस वो तुम्हारा पीर है, तुम उसके मुरीद हो। कुरान ने इन चीजों की वजाहत कर दी। फरमाया दूसरी शर्त ये वादा लो वला यशरिकना, औरतों से वादा लो ये चोरी ना करेंगी। अब कुरान का अंदाज समझो, मैं आपको समझाता हूं। क्यों भाई, अमूमन चोरी डाका मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती चोरी। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है कि नबी को हुक्म मिला औरतों के बारे में, वला यशरिकना, इनसे वादा लो ये चोरी ना करेंगी। वजह क्या है? मर्द ऊंट की चोरी करेगा, घोड़े की चोरी करेगा, गाय की चोरी करेगा, भैंस बकरी की चोरी करेगा, सोने चांदी की चोरी करेगा, पैसों की चोरी करेगा और धन दौलत की चोरी करेगा। ऊंट चोरी हो गया और मिल सकता है, घोड़ा चोरी हो गया और मिल सकता है, सोना चांदी चोरी हो गया और मिल सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान में इसलिए हुक्म दिया, औरत की आंख ने अगर चोरी कर ली तो ₹1 के बदले में तेरी आबरू वापस नहीं आ सकती। जो खानदान को गट्टा लग गया, बेगैरती की जिंदगी कटेगी, इज्जतें वापस नहीं आया करती, आबरू वापस नहीं हुआ करती। इसलिए फरमाया कि औरत की आंख की हिफाजत की जाए, इसकी आंख ने चोरी कर ली, तेरे खानदान का बेड़ा गर्क न कहीं हो जाए। और इसलिए शायर कहता कि आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, कहीं जंगो जदल में मारा न जाए तू। पहले आंख लड़ती है, फिर दिल मुतासिर होता है, फिर खानदान की बर्बादी होती है। इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, पहला वादा ये लोग शिरक ना करेंगी, दूसरा वादा ये लोग चोरी ना करेंगी, और तीसरा वादा फरमाया वला यज़नीन, इनसे ये भी वादा लो कि कलमा पढ़ने के बाद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद बनने के बाद जिना न करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी। अल्लाहु अकबर, क्या वक़्त था। एक एक जुमले की तफसीर करूं तो एक एक जुमा लग जाएगा। जिस वक़्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वादा करो जिना नहीं करेंगी, कुरैश की कई औरतें उठकर खड़ी हो गई, बैठी बैठी उठकर खड़ी हो गई, मक्के की औरतें खड़ी हो गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी है, हम कोई मार्केट में बैठने वाली औरत है? नहीं समझे मतलब, यानी मुशरिकों की, मक्के की काफरों की औरत का भी यह मिजाज था। और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बाजारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर है। एक तो ये कि है तो अपने खामिन की औलाद, है तो हलाल की,
پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی، فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہلایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی۔ یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتا ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے۔ ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں
کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو شبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. یوں ہی خام خواہ شک کر لینا. تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے، میں جانتی ہوں. تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے. دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے. قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی. بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء. یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کی گھر والیوں کے بھی شان سب سے زیادہ ہے. فلا تخضعن بالقول. نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی پوچھنے آئے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو عام ہے نا امت کے لیے بھی، اور گھر پہ مرد نہ ہو تو عورت کو حکم ہے کہ تلخی سے جواب دو. اسلام میں بد اخلاقی کہیں بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں. لیکن عورت جب گھر میں اکیلی ہو، بچے چھوٹے ہوں، اور کوئی کنڈی کھڑکائے، گھنٹی بجائے، پوچھے تو صرف اتنا کہہ دو ہے نہیں. اور اگر پھر کہے کتنے گئے، کہاں گئے، مجھے کیا بتائے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بابو دفتر میں ملے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے گھر پہ تشریف لانا، تو بابو ہاتھ باندھ دینا بھائی تیرے گھر تو ڈین رہن دی ایماندار کھان دی ہے، میں ایک دن گیا سا مینو کھان آئی ہے. مسلمانوں، اللہ پاک کو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، بہنوں کی عزت کتنی عزیز ہے. قربان جاؤں کتنی عزیز ہے ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ پاک کو کتنی پیاری ہے. اور اگر عورت یہ کہے دروازے کے پاس آ کر کہاں سے تشریف لائی تھی، اجی لاہور سے، اچھا میں بیٹھک کا دروازہ کھول دوں، آپ تشریف رکھیں، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑوا پھر بہانے روز آئے گا کہ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے، روز آئے گا پھر. اس لیے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. اپنے خامند کو بہتان نہ لگاؤ گی. اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں قیامت تک ہمیں پیش آتی ہیں. بڑی عجیب بات کہی کمند نے، کہتا دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس لیے اپنی ہر چیز کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھو. میری پردے کی کیسٹ میں موجود ہے کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھری میں نماز زیادہ افضل ہے. کوئی نہ نکلے. قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو، تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی. تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں. کیا ہو گئی؟ 5. یاد رکھو گے کہ انشاءاللہ کام آئیں گی. پر تم نے جو ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنیر دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے کہ لے سنبھالا پڑا.
اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو گھر میں جا کر بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو. ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے, اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے. فلم والے تو بتاتے ہیں چھوکروں کو, مزہ آ گیا رات, فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا بلے بلے بلے, وہ سارے بتاتے ہیں. تم بڑے شرمیلے ہو, قرآن نہیں بتا سکتے. آخری شرط فرمایا ولا یعصینک فی معروف, اخیر میں خطہ اکٹھا کر دیا, جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی. جب یہ پوری ہو جائیں گی, قرآن کا ربط دیکھو, پھر آیا حکم فبایعہن, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو, اب مرید بناؤ, یہ تیری مرید ہے, آپ ان کے پیر ہے. فبایعہن, سارے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا بیعت بھی کر, ان کو اپنے مرید بھی بنا لے, اور واستغفر لہن اللہ, میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے. اس لیے جب تیری جھولی ہوگی میری کریم ہوگی, یہ کا کام بن جائے گا. فرمایا فبایعہن, اب ان کو بیعت کرو, مرید بناؤ, واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو, استغفار کرو. میرے محبوب جھولی تیری ہوگی, عطا میری ہوگی, زبان تیری ہوگی, خزانہ میرا ہوگا, ان سب کا بھلا ہو جائے گا. ان اللہ غفور رحیم, میں خدا بخشنے والا ہوں, میں خدا رحیم ہوں, میں خدا کریم ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میری ذات بخشنے والی ہے. آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں. جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا, تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا. اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو. ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس یہ گائے ہے, یہ لے جاؤ, تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ, روزے 10 آدمیوں کے بخشوں, صرف گائے مل رہی ہے. روزے بخشتے پھرتے خود, اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں, خود ہی نہیں رکھتے وہ. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا, جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو, وہ چمچیل ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. جو داڑھی مڈاتا ہے, مچھے مڈاتا ہے, بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے, اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا, تو پیر نہیں ہو سکتا, چمچیل ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ, ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا, جاتے ہم بھی ہیں, کوئی یہ اللہ والے بزرگ, ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے. اللہ والوں کے مزارات پہ جانا, اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے, ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے, استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے. جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے, دنیا آئی ہوئی ہے, مٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے, کتنا بڑا ولی ہے, کتنا بڑا پیر ہے. اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل, عدل کریتا تھر تھر کمبل, اچیا شانہ والے ہوں, فضل کریتا بخش جاول, میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا, فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے بچ مسجد, تو جھاڑو نہ دیوا متا کوئی تو مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں
کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. وہ ہر وقت جانتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے، میں کہا لا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. اندازہ لا. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں، جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. وہ قرآن تینوں وارا نہیں کھاتا، تھاپڑا وارا کھاتا ہے. اندازہ لاؤ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھول لو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں، تو میری پیاری بیٹی ہے، تجھے ملنے آئی ہوں، مکے سے چل کر آئی ہوں. کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں؟ کیوں بھی ایمانداری سے بتاؤ. لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی، اماں کو جفی بھرتی، لپٹ جاتی، امی 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 آ گئی، میری ماں آ گئی، وہ بیٹی بیٹی کرتی. صحابہ کی صحابیات نے، عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا. اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں. او کالی کملی والے، کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں؟ جب اجازت ملی، جب دروازہ کھولا، پہلی ایک پہ عمل کیا، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. شرک خود تو کیا کرتی، شرک والی سے نفرت کر رہی ہے. کون ایسا عمل کرے گا آج ہم میں سے؟ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا کہ جنت کے وارث بن گئے صحابہ کرام. کئی دن قیام کیا ماں نے، پھر چلنے لگی تو کہا توجہ کرنا بیٹی، غریب ہوں، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیری ماں ہوں، کچھ میری خدمت کر. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو بس ہو گئی بات، دے دیتی جو سرتا. کہنے لگی اماں اس وقت بھی میں نے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی تھی، اب بھی میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھتی، مسلمان تو نہیں بنی، غریب ہے میری اماں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کی کوئی خدمت کر دوں؟ اندازہ لگا، اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام فرما برداری ہے، اس کا نام غلامی ہے. اور یہ ہے وہ جو مسلمان بننے کے قابل تھے اور جو مسلمان بن کے مرے، جنہوں نے قرآن اور حضور کے فرمان کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک نبھا دیا. میری غرض کسی کو گھٹانا نہیں. میں باوجود ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھاتا ہوں، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی آبرو سے کھیلنا مقصود ہے، نہ پیروں کے مرید توڑا کر اپنے مرید بنانا مقصود ہے، نہ پیروں کے نذرانے وصول کرنا میرا مقصد ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کی ذلت سے بچ جائیں، قبر کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں. ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب شفاعت کے لیے جائیں تو کہیں یہ حکم نہ ملے. پیارے دوستوں، اگر بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں.